رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا اس موت کو یاد کرو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، اور وقت آئے گا جب انسان ہی انسان کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا، کہتا ہے جلدی کرو، دفنانے میں لیٹ نہیں ہونی چاہیے، کہیں کوئی اور مسئلہ سامنے نہ آ جائے۔ قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات احدكم فانه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار۔ جو شخص فوت ہو جاتا ہے، قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے، اس پہ پیش کی جاتی ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس پہ پیش کیا جاتا ہے۔ یقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله الیہ، یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تک قیامت نہیں آتی۔ جنتی ہے تو جنت کی ہوائیں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبرستان میں جاتے تو حالت کیا تھی؟ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، آپ قبر کے کنارے پہ بیٹھے، فبکا حتی بل الثرى، رونا شروع کر دیا یہاں تک کہ مٹی بھیگ گئی، اور فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اور میرے بھائیوں اس قبر کی تیاری کر لو۔ یہ قبر اما روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، یا یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یہ جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ كان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اذا وقف على القبر، جب وہ قبر کے پاس پہنچتے بکا، رونا شروع کر دیتے، حتى يبل لحيته، ان کی داڑھی رو رو کے بھیگ جاتی۔ قيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، جنت کی بات آتی ہے، جہنم کی بات آتی ہے، آپ کو رونا نہیں آتا، اور قبر کی جب بات آتی ہے تو آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان القبر اول منازل الآخرہ، قبر یہ پہلی گھاٹی ہے آخرت کی، ان نجا منہ فما بعده ایسر، اگر اس میں کامیاب ہوگا تو بعد کی گھاٹیاں آسان ہو جائیں گی، فإن لم ينج منه فما بعده اشد، اگر اس گھاٹی میں کامیاب نہ ہوا تو بعد والی گھاٹیاں تو اس سے بھی سخت ہیں۔ پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع من، میں نے آج تک قبر جیسی بھیانک گھاٹی نہیں دیکھی۔ یہی وہ وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکھایا کرتے۔ ایک یہودی آ جاتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہنے لگی انکم تفتنون فی قبورکم، تمہیں آزمائش آئے گی قبروں کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، فرمایا ان عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، اور صحابہ کرام کو سکھایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، قبر کی آزمائش سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا وضع في قبره، جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولى عنه اصحابه، دفن کرنے والے واپس پلٹ جاتے ہیں، وانه ليسمع قرع نعالهم، اتاه ملكان اسودان ازرقان، دو فرشتے آتے ہیں کالے اور نیلے رنگ کے، یقال لأحدهما المنکر والآخر نکیر، منکر اور نکیر آ جاتے ہیں، وفي روایت اتاه منکر ونکیر اعینهما مثل قدور النحاس وانیابهما مثل صیاص البقر، لمبے لمبے دانت اور کس طرح ڈراؤنی ان کی آنکھیں، واصواتهما مثل الرعد، اور ان کی آواز بجلی کی گرج کی طرح ہوتی ہے، یسیران الارض بانیابهما ویلجفان الارض باشعارهما، کس طرح زمین کو اپنے دانتوں سے اور اپنے بالوں سے اکھاڑتے آتے ہیں، وابصارهما كالبرق الخاطف، اور ان کی نظریں کس طرح ہیں جس طرح کسی چیز کو اچکنے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، اس کو بٹھا دیتے ہیں اور سوالات شروع ہو جاتے ہیں، مَن رَبُّكَ، کون ہے تیرا رب؟ مومن جو ہوتا ہے کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، لیکن جواب کیسے دیتا ہے؟ دنیا میں اس نے اپنے رب کا تعارف حاصل کیا، اس نے اسی رب کے سامنے جھکنا سیکھا، اپنی پکار اور دعا کرو اسی کی طرف کیا، اپنی جمیع عبادات کا مستحق اسی کو ٹھہرایا، یہ جواب اسی کو ہی آئے گا۔ پھر پوچھیں گے ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فيكم، کیا کہتے ہو اس ہادی مرشد کے بارے میں؟ وہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما دینک، کون سا تیرا دین تھا؟ وہ کہے گا دینی الاسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، مومن جو ہوگا وہ کہے گا اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، فرشتے کہیں گے تم نے جواب اچھا دیا اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ یہ جواب اچھا ہی دے گا۔ فَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، بندہ مومن کی قبر کو کھول دیا جائے گا، 70 ذراعا فی 70، ثم ينور له فيه كالقمر ليلة البدر، اور پھر اس مٹی کے گراؤندے کے اندر روشنی کیسی ہو جائے گی جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور 70 ہاتھ 70 کو 70 میں ملٹی پلائی کرے، اتنی قبر کھول دی جائے گی۔ فَيَقُولُ أَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ، مجھے چھوڑیے میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کے بتاؤں کہ مجھے انعامات کیا ملے ہیں۔ فرشتے کہیں گے نہیں، نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، سو جاؤ، اب تیرے لیے راحتیں ہی راحتیں ہیں، تم نے دنیا میں نیند قربان کی، آج تیرے لیے نیند کی نعمت بھی تمہیں عطا کی جاتی ہے، قیامت تک تم سوئے رہو، اور حالت یہ ہوگی۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کیا، فَأَلْبِسُوهُ لِبَاسَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کی خلعت باقرہ پہنا دو، وَأَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ الْجَنَّةِ، اس کے بچھونے بھی بستر بھی جنت کے بچھا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے بھی اس کی قبر میں کھول دو۔ اور سوالوں کا جب جواب دے گا فرشتے کہیں گے کیسے تمہیں جواب آ گئے؟ یہ بندہ مومن جواب دے گا قرأت القرآن وعملت بما فيه آمنت به وصدقت، كما في رواية أخرى
کہے گا میں نے قرآن پڑھا، میں نے اس کو سچی کلام سمجھا، میں نے اس پہ عمل کیا، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اس کے جواب دے دیے۔ اور اگر فاجر ہوگا، کافر ہوگا، منافق ہوگا، فرشتے کہیں گے من ربک، جواب کیا دے گا؟ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ہاں کأنه يتذكر شيئا ولم يذكر، سوچے گا یہ کلمہ رب کا سنا تو تھا دنیا میں لیکن یاد نہیں آئے گا۔ ما دینک، کون سا تیرا دین تھا؟ ہاں لا ادری، اقول كما يقول الناس، میں تو ویسے ہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے۔ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، بتاؤ ہادی مرشد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ منافق، یہ کافر کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ اقول كما يقول الناس، میں تو لوگوں کی باتوں کے پیچھے لگنے والا تھا، میں تو مقلد تھا، میں تو جو لوگ کہتے کہتا ٹھیک ہے۔ فرشتے کہیں گے لا درائت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا، جواب کیسے آتے؟ پھر کیا ہوگا؟ آواز آئے گی ان کذب عبدی فافرشوا له فراش النار، اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، اس کے نیچے جہنم کی آگ کے بچھونے بچھا دو۔ وَالْبِسُوهُ لِبَاسَ النَّارِ، اس کو لباس بھی آگ کے پہنا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جہنم کے دروازے کھول دو۔ فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، قبر اس طرح آپس میں ملنا شروع ہو جائے گی، تنگ ہونا شروع ہوگی۔ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، اس کی ہڈیاں اور پستیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی۔ فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، اور صحیح بخاری کی 1373 نمبر کا مطالعہ گھر جا کے کرنا میرے بھائیوں، تاکہ قبر کے حالات واضح ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتے گرز اٹھائیں گے، کتنا بڑا یہ ہتھوڑا ہے۔ لو ان مقمعا من حدید وضع على الارض واجتمع عليه الثقلان ما اقلوه من الارض، اتنا بڑا وہ لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، اگر ساری انسانیت اور جن جمع ہو جائیں زمین پہ اس کو رکھا جائے تو کوئی اس کو اٹھا ہی نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ضرب بها جبل لكان ترابا، اگر پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ بھی مٹی بن جائے۔ فيضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه، دو کانوں کے درمیان پھر اس کو مارا جائے گا۔ کیوں؟ آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے، آج کے سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ 800 ہڈیوں میں بند ہے اور اس کی یہ جگہ ہے، یہ پائی چوٹری کا نظام جہاں سے سوچ شروع ہوتی ہے وہ یہاں ہے۔ کیوں مارا جائے گا؟ عقل تو اللہ فرمائیں گے تمہیں دی لیکن تم نے استعمال نہ کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہی وہ خوف تھا موت کا، یہی وہ خوف تھا عذاب قبر کا، جس کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام اور سلف الامہ راتوں کو جاگتے نظر آتے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بھانجا کہتا ہے آج میں دیکھوں تو صحیح میرے ماموں رات گزارتے کیسے ہیں، اور مالک بن دینار جیسے اب کہاں نظر آتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوئے، نماز شروع کی اور رونا شروع کر دیا، روئی جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ پھر اپنی سفید داڑھی کو پکڑ کے کہتے اللہم حرم شیبت مالک علی النار
اللہ میں تجھ سے ایک ہی التجا کرتا ہوں، اس مالک کی سفید داڑھی کو دیکھنا، اس کو جہنم پہ حرام کرا دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ مطہرہ، کس طرح تربیت اس کی ہوئی؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد راوی کہتے ہیں کھڑی ہو گئی اور قرآن کی ایک آیت پڑھ رہی ہے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ آیت پڑھ رہی ہے اور رو رہی ہے، پھر آیت پڑھتی ہے روتی جا رہی ہے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ ہم پہ بھی احسان فرما دے اور ہمیں عذاب سے بچا دے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔